بہت زمانے پہلے ایک شہر تھا جسے لوگ نور آباد کہتے تھے۔ اس کے گلی کوچے سنگ مرمر سے سجے تھے۔ محلوں کی چھتیں سنہری گنبدوں سے چمکتی تھیں۔ باغوں میں رنگ برنگے پرندے گیت گاتے تھے، مگر شہر کی اصل رونق نہ گنبد تھے نہ بازار، بلکہ وہ جادوئی خزانہ تھا جسے آئینہ صداقت کہتے تھے۔ یہ آئینہ محل کے سبز کمرے میں رکھا رہتا، جو بھی اس میں جھانکتا اپنی حقیقت دیکھ لیتا۔ نیک آدمی کا چہرہ نور سے دمکتا اور بد کردار کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ اسی آئینے کی برکت سے شہر کے لوگ سیدھی راہ پر چلتے اور انصاف قائم رہتا۔ نور آباد کے بادشاہ شہنشاہ تیمور شاہ کی ایک بیٹی تھی، شہزادی حورین، جو نہ صرف حسن میں بے مثال تھی بلکہ دل کی نیک اور عقل کی تیز تھی۔ ایک رات جب چاندنی پورے شہر پر برس رہی تھی، شہزادی نے خواب دیکھا کہ محل اندھیروں میں ڈوب گیا ہے اور سب لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ آئینہ غائب ہے اور اس کی جگہ خالی چوکھٹ پڑی ہے۔ بڑبڑا کر وہ بیدار ہوئی۔ صبح محل میں شور مچ گیا، کیونکہ آئینہ واقعی غائب ہو چکا تھا۔ بادشاہ پریشان ہوا، وزیر گھبرا گئے۔ وہی وقت تھا جب شہر کے بزرگ درویش بابا فرید محل میں آئے اور بولے، اے تیمور شاہ، یہ آئینہ کسی چور نے نہیں چرایا، اسے ایک اژدہا لے گیا ہے جو کالے پہاڑوں کے پار رہتا ہے۔ وہ اژدہا تب ہی آئینہ واپس کرے گا جب کوئی اپنی سب سے بڑی خواہش قربان کرے گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادے اور سپاہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کی جرأت نہ کرتا۔ شہزادی حورین آگے بڑھی اور بلند آواز میں بولی، اگر میرے شہر کی بقا اسی آئینے سے جڑی ہے تو میں ہی یہ سفر کروں گی۔ وزیر چیخ اٹھا، شہزادی، یہ تو دیوانگی ہے، وہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ مگر شہزادی نے کہا، جان دینا پڑے تو دے دوں گی، مگر اپنے شہر کو اندھیروں کے حوالے نہ کروں گی۔ شہزادی نے اپنے شاہانہ لباس اتارے، ایک سادہ سا چوگا پہنا، کمر میں ایک چھوٹی سی تلوار باندھی اور رات کے اندھیرے میں محل سے نکل پڑی۔ راستہ طویل اور خطرناک تھا۔ گھنے جنگل میں بھیڑیوں نے اس پر حملہ کیا۔ شہزادی نے آگ جلائی اور ان کو بھگا دیا۔ ایک پوسیدہ پل پر ایک لنگڑا فقیر ملا جس نے پانی مانگا۔ شہزادی نے اپنا مشکیزہ اسے دے دیا۔ وہ فقیر حقیقت میں جنات کا بادشاہ نکلا، جس نے اس کی خدمت کے بدلے ایک جادوئی انگوٹھی دی۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ اندھیروں میں راستہ بھٹک گیا۔ شہزادی نے چراغ جلا کر انہیں رستہ دکھایا۔ قافلے والوں نے اس کا شکر ادا کیا اور اسے کھانے پینے کا سامان دیا۔ یوں نیکی کی راہوں نے شہزادی کا سفر آسان کیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ کالے پہاڑ کے دامن میں پہنچی۔ وہاں ایک غار تھا جس کے دہانے سے دھواں اور آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ شہزادی نے ہمت باندھی اور اندر گئی۔ غار کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل اژدہا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کے پنجوں کے پاس وہی آئینہ رکھا تھا، جسے دیکھتے ہی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اژدہا نے دھاڑ کر کہا، انسان کی بیٹی، کیا تجھ میں اتنی جرأت ہے کہ میرے سامنے آئی؟ اگر آئینہ چاہیے تو اپنی سب سے بڑی خواہش قربان کر۔ شہزادی لرز اٹھی۔ اس کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی ملکہ بنے، کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا جائے۔ مگر اس نے گہری سانس لی اور کہا، اے اژدہا، میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی، لیکن میں اسے قربان کرتی ہوں۔ اب میری خواہش ہے کہ میرا شہر روشنی میں رہے اور لوگ صداقت کے ساتھ جئیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی آئینہ جگمگا اٹھا۔ روشنی نے غار کو بھر دیا۔ اژدہا نے ایک چیخ ماری، اس کا بدن لرز کر راکھ بن گیا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ شہزادی آئینہ لے کر واپس محل آئی۔ شہر کے لوگ اس کے استقبال کو نکلے۔ جیسے ہی آئینہ محل میں رکھا گیا، پورے شہر پر نور برسنے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو گلے لگانے لگے۔ جھگڑے ختم ہو گئے۔
دلوں سے نفرت جاتی رہی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے نور آباد کی اصل وارث میری بیٹی حرین ہے، جس نے اپنی خواہش قربان کر کے ہمارے دلوں میں روشنی بھری۔ شہزادی ملکہ بن گئی، مگر اپنی حکومت فخر یا غرور سے نہیں بلکہ محبت اور عدل سے چلائی، اور یوں آئینہ صداقت نسل در نسل شہر کی امانت رہا۔ اس قصے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اصل بادشاہی تخت یا تلوار سے نہیں بلکہ دل کی نرمی اور اپنی خواہش قربان کرنے کی قوت سے حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔